آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ دخان آیت نمبر 11، یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو انسانوں کو ڈھانپ لے گا یہ سزائے علیم ہے، عذاب علیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ جب وہ مدت آئے گی کہ آسمان کھلم کھلا ہر لحاظ سے ہر طرف سے گیسوں سے بھر جائے گا، یعنی یہ فضا جس میں آپ موجود ہیں یہ گیسوں سے بھر جائے گی، تو کیا ہوگا؟ یغشی الناس، انسانوں کو ڈھانپ لیں گی، یعنی جیسے رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہر شے کو ڈھانپ لیتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ گیسیں انسانوں کو ڈھانپ لیں گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اندھیرے کو انسانی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن انسانی آنکھ تمام کے تمام گیسوں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ماں سوائے صرف چند ایک کے۔ اس لیے اس وقت جب وہ مدت آئے گی، وہ پیریڈ آئے گا، تو اس وقت یہ گیسیں ایسے ہی موجود ہوں گی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئیں گی، یعنی اس طرح نظر نہیں آئیں گی، عام انسانی آنکھ سے نظر آنے میں اس طرح نہیں ہوں گی۔ البتہ اگر ایسا آلہ ہو جس سے ان گیسوں کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے تو اس آلے سے آسمان یعنی یہ فضا ایسے ہی نظر آئے گی جیسے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہو، یعنی یہ گیسیں اس طرح چھائی ہوئی نظر آئیں گی جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل سموگ ظاہر ہوتی ہے جو بالکل دھند کی طرح نظر آتی ہے، لیکن وہ دھند نہیں بلکہ یہی گیسیں ہوتی ہیں جو انسانوں کے مفسد اعمال سے خارج ہوئیں، جو محض اس وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جب کوئی کیمیائی عمل ان میں وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی موسم کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ آپس میں جب ان کا اختلاط ہوتا ہے تو ان کا کچھ وقت کے لیے ظہور ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ یہ گیسیں اپنی گاڑی یا کسی آپ فیکٹری کی چمنی سے دیکھتے ہیں خارج ہو رہی ہیں، تو جب خارج ہو رہی ہیں تو اس وقت وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ انویزیبل یعنی کہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح یہ جسے آپ سموگ کہتے ہیں یہی گیسیں ہیں، اسی طرح اس فضا میں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی۔ جب ان میں موسم کی وجہ سے کوئی کیمیائی ری ایکشن ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے، تو اس عمل کے رد عمل میں یہ دوبارہ یہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کیوں ظاہر ہوتی ہیں جسے آپ سموگ کہتے ہیں آج کل؟ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، یہ انسانوں کو یہ دکھانے کے لیے ہے کہ عقل کے اندھو دیکھو آج یہ فضا ان گیسوں سے بھر چکی۔ یہ صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے اللہ نے قانون میں ایسا کر دیا کہ وقتاً فوقتاً یہ اس طرح ظاہر ہوتی رہیں، تاکہ آپ پر یہ چیز بالکل واضح کر دی جائے کہ یہ اس طرح سے آپ کو لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہیں، انہوں نے اس طرح سے آپ کو ڈھانپ لیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جب دنیا میں یہ حالت ہو جائے گی تب اس وقت اللہ انسانوں سے کلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے ھذا عذاب علیم، یہ عذاب علیم ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ انسانوں کو عربی کے محض ان 3 الفاظ میں ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تو انسانوں سے کلام کرتا ہے، انسانوں سے گفتگو کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ انسان چونکہ بشر ہیں تو انہی میں سے کسی بشر کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس بشر کے ذریعے سے اللہ انسانوں سے انہی کی زبان میں کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو جب دنیا میں یہ وقت آ گیا کہ یہ فضا ہر طرف سے کھلم کھلا گیسوں سے بھر چکی، جو کہ انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کی وجہ سے ہوا، اور وہ گیسیں انسانوں کے لیے عذاب علیم یعنی ان کے اپنے ہی مفسد اعمال کی سزا بن جائیں گی، تو اس وقت اللہ اپنے کسی عبد بشر یعنی اپنے کسی غلام بشر کے ذریعے انسانوں سے کھول کھول کر یہ کہہ رہا ہے، انسانوں سے کلام کر رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی برے اعمال کی سزا ہے تمہارے لیے۔ اور ناظرین، ایسا اس لیے کہ انسان اس وقت ان گیسوں کی وجہ سے لاحق ہونے والی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور طرح طرح کی تباہیوں کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہے ہوں گے کہ یہ سب تو اللہ کر رہا ہے، یہ بیماریاں تو اللہ لا رہا ہے، یہ مصیبتیں تو اللہ لا رہا ہے، ان کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آج اگر بیماریاں بڑھ گئیں تو اللہ یہ بیماریاں لا رہا ہے، یعنی اپنے مفسد اعمال کے رد عمل کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہا ہوگا۔
لیکن اس وقت اللہ اپنے ایک غلام کے ذریعے، ایک بشر غلام کے ذریعے انسانوں سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ سب اللہ نہیں کر رہا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ پر بہتان عظیم مت باندھو، یہ سب تمہارے اپنے مفسد اعمال کے نتائج ہیں، یہ سب کا سب اسی فساد کا اظہار ہے جو تم نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کیا، اس لیے اللہ پر الزام تراشی مت کرو، اپنے کیے ہوئے فساد کے اظہار کی ذمہ داری اللہ پر مت تھوپو۔ اللہ سبحان ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے فساد ہو، جس سے تباہی آئے۔ اللہ فرط نہیں کرتا، اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا سب کچھ کامل پرفیکٹ خلق کیا، وہ عیب دار خلق نہیں کرتا، وہ نقائص و خامیوں والا خلق نہیں کرتا، وہ سبحان ہے۔ آج جو خرابیاں تمہیں زمین و آسمانوں میں نظر آ رہی ہیں ان سب کا ذمہ دار تم انسان ہو، ان سب کے ذمہ دار تم بذات خود انسان ہو، یہ سب تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ کرتوت جنہیں تم آج تک ترقی کا نام دے رہے ہو، اس کے باوجود کہ تم پر سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کیا جا چکا۔ تو ناظرین غور کریں، کیا آج یہ دخان، یہ گیسیں عذاب علیم نہیں بن چکی؟ اور پھر غور کریں، آج یہ مذہبی طبقہ، جب ان سے پوچھا جائے تو کیا یہ مذہبی طبقہ یہی نہیں کہتا اور انسانوں کی اکثریت یہی نہیں کہہ رہی کہ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ تباہیاں اللہ لا رہا ہے، یہ سونامی اللہ لا رہا ہے، ان کا ذمہ دار اللہ ہے؟ کیا یہ سب ایسا نہیں کہہ رہے؟ ایک طرف ان کی ذمہ داری اللہ پر ڈالتے ہیں اور دوسری طرف قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحان ہے، دن رات زبان سے رٹے لگاتے ہیں، اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے۔ کس سے اللہ سبحان ہے؟ ایک طرف قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرط نہیں کیا، اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا بالکل پرفیکٹ خلق کیا، اس میں کوئی خامیاں نہیں چھوڑی، اللہ خلق کرتے ہوئے کچھ بھول نہیں گیا تھا، اور دوسری طرف جب یہ تباہیاں آئیں تو اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا بڑا بہتان اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر انہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ کیا کبھی انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر کس قدر بہتان عظیم باندھ رہے ہیں؟ اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا کبھی انہوں نے غور و فکر کیا؟ اور ناظرین غور کریں کہ آج یہ گیسیں عذاب علیم نہیں بن چکے؟ ان گیسوں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اموات، اور شاید ہی کوئی ایک بھی انسان ایسا ہو جو ان گیسوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو، بلکہ ہر کوئی ان گیسوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوئے۔ ان گیسوں کی وجہ سے موسموں کا نظام درہم برہم ہو چکا، جن سے آندیاں، طوفان اور بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، اور پھر سیلاب آ رہے ہیں۔ ان سیلاب کی وجہ سے طرح طرح کی تباہیوں کا انسانوں کو سامنا ہے، وباؤں، بیماریوں کا سامنا ہے۔ ان گیسوں کی وجہ سے آسمان پھٹ کر اس میں سوراخ ہو چکا، جس کی وجہ سے سورج سے خارج ہونے والی خطرناک ترین لہریں زمین پر آ رہی ہیں، جن کو آسمان کی وہ تیر زمین پر آنے سے روکتی تھی، انہیں واپس دوبارہ خلا میں بھیج دیتی تھی، اور ان کی وجہ سے درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ موسموں کا نظام درہم برہم ہو چکا، گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر اس گرمی سے طرح طرح کی بیماریوں اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں تو نہ ختم ہونے والی ہلاکتوں اور تباہیوں کی فہرست بنتی چلی جائے گی، جو انسانوں کو صرف اور صرف انہی گیسوں کی وجہ سے ہر طرف سے آج گھیرے ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ ہے ان دخان یعنی ان گیسوں کا عذاب علیم، یعنی انسانوں کے مفسد اعمال کے بھیانک رد عمل، جو کہ ان مفسد اعمال کی سزا ہیں۔ تو ناظرین غور کریں، کیا آج یہ سب حقائق آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ کیا یہ فضا دخان یعنی ان گیسوں سے ہر طرف سے نہیں بھر چکی؟ سکرین پر یہ تصاویر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے اخبارات ٹٹولیے، ان میں بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسی خبریں ملیں گی۔ کیا یہ دخان ان انسانوں کے لیے عذاب علیم کی صورت اختیار نہیں کر چکی؟ اور ناظرین کیا کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ پر کھول کھول کر رکھ رہی ہے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں۔
یہ سب آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب حقائق آپ کے سامنے۔ اگر آپ ان حقائق سے آج اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو جان لیں ایک عظیم عذاب آپ کے بالکل سر پر آ چکا ہے۔ آج بے شک آپ کو ادراک نہیں ہو پا رہا، مگر جلد ہی جیسے ہی اس عذاب عظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب آپ کو ادراک ہو جائے گا۔ لیکن تب کیا فائدہ؟ تب تو بڑے بڑے رب ہونے کے دعوے دار بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تب تو فرعون بھی مجبور ہو گیا تھا، تو پھر آپ کیا شے ہیں؟ اور پھر کیا تب تسلیم کرنا کوئی نفع دے گا؟ یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، ان قریب بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں۔ ان قریب وہ ہونے والا ہے جو قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ہوا۔ قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم عاد اور قوم سمود القاریہ یعنی ایٹمی بموں کی لپیٹ میں آئے، ایٹمی تباہیوں کی لپیٹ میں آئے، ایٹمی بموں کی جنگوں کی لپیٹ میں آئے، اور انہوں نے ایٹمی بموں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہ آج ہونے والا ہے۔ اور یہ تباہی، یہ عذاب عظیم بہت جلد آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ہلاکت آپ کے سر پر آ چکی، ان قریب آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔